السلام علیکم۔ آج کے جو ان سے وائوا کوشچن سر پوچھ رہے تھے نا کلاس میں، ان میں سب سے پہلے تو وہ بیسک رول جو ان سے تھے اور پرپز جو تھا نا سسٹم ایڈمنسٹریشن کا، وہ پوچھ رہے تھے. یعنی وہ پوچھ رہے تھے کہ ایڈمنسٹریشن ہوتی کیا ہے، کیوں ہم لوگ ایڈمنسٹریشن کو یوز کرتے ہیں. تو جب یعنی ہم لوگوں کو آنسر کرتے تھے نا کہ ایسے ایسے ایڈمنسٹریشن، تو وہ آگے سے فردر اس میں کوشچن کرتے تھے کہ نہیں مجھے بتائیں کیا پروسیس ہے ایڈمنسٹریشن کرنے کا. تو وہ اس کے اندر فائل کے اندر نا آپ کو یہ چیز جو ہے وہ مینشن کر دی کہ پروسیس کون کون سے ہیں. اس میں بیسیکلی آتا ہے کہ آپ لوگ پہلے ڈیزائن کرو، سلیکٹ کرو ڈیٹا بیس کے کون سی ڈیٹا بیس ہوگی. پہلے تو نیٹ ورک کی ڈیزائننگ وغیرہ آتی ہے نا، پھر ڈیٹا بیس کی سلیکشن ہوتی ہے، اور پھر فردر جو اسٹیپس ہیں نا فائل میں مینشن کر دیے. اس کے بعد ہے کہ سر نا اس کے بعد پوچھتے تھے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اب آپ نے جو سسٹم ہے لیٹ سے آپ کے یہ لیب ہے، اس میں کوئی نیا یوزر آتا ہے تو اسے ہم کس طرح سے اس میں ایڈ کریں گے. تو اب ہمارے پاس جو یوزرز آتے ہیں وہ کئی طریقے سے ایڈ ہو سکتے ہیں. تو سر کہتے ہیں کوئی ایک میتھڈ جو ہے نا وہ بتانا ہے. اور بیسیکلی وہ ایکٹیو ڈائریکٹری کا پوچھ رہے تھے. صحیح ہے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے منہ سے نکلوائیں کہ اے ڈی ڈی ایس کے اندر ہم جاتے ہیں اور وہاں سے یوزر کو ایڈ کرتے ہیں، ریسورسز وغیرہ، کیونکہ وہیں پر سارا کچھ ہینڈل ہو رہا ہوتا ہے. دین ایکٹیو ڈائریکٹری کے بارے میں اور بھی کوشچنس تھے، جیسے کہ وہ ڈومین کے بارے میں بھی پوچھ لیتے تھے، ڈومین کیا ہے، فارسٹ کے بارے میں بھی پوچھ لیتے تھے. یعنی آگے فردر پھر آپ کو پتہ ہے کیسے سب کوشچننگ ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس ایک کوشچن تھا یوزر گروپس کا. ایک ہوتا ہے خالی یوزر، ایک ہوتا ہے یوزر گروپس. کہتے ہیں یوزر گروپس کیا ہیں، تو وہ بھی جو سا تھا نا اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی تھی لڑکیوں کو، کیونکہ ہمیں صرف اتنا پتا تھا کہ یوزر کیا ہے یا گروپس کیا ہے. یوزر گروپس ہم لوگوں نے وہاں پر فرسٹ ٹائم سنا تھا، تو ہم نے تو پیچھے سرچ کیا تھا، لیکن کچھ لڑکیاں آگے کنفیوز ہو رہی تھیں، تو اس چیز کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا. دین سر کہہ رہے تھے کہ کوٹا کیا ہے، کیونکہ یہ کوشچن اس سے ریلیٹڈ تھا. کوٹا کے اندر نا دو تین چیزیں آ جاتی ہیں. ڈسک کا کوٹا بھی آ جاتا ہے اور نیٹ ورکنگ ڈیوائس کا کوٹا بھی آ جاتا ہے. ڈسک کا کوٹا یہ ہے کہ آپ ڈسک اماؤنٹ لمیٹائز کر دیتے ہو یوزر کے لیے کہ وہ صرف اتنی سی جو ہے نا ڈسک استعمال کر سکے. اس پہ بھی سارا آگے سے کوشچن کر رہے تھے کہ ہم کیسے وہ لمٹس اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو نیٹ ورکنگ کوٹا تھا اس کا اتنا نہیں پوچھ رہے تھے، ڈسک کوٹا کا زیادہ پوچھ رہے تھے. نیٹ ورکنگ کوٹا کا ویسے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ لمیٹائز کر دو نیٹ ورک میں جو ڈیوائسز ایڈ کرنے ہیں انہیں. پھر پرمیشنز وغیرہ کا پوچھے تھے کہ ہم لوگ کیسے پرمیشنز وغیرہ لگاتے ہیں، یا کیا پرمیشنز ہو سکتی ہیں یوزرز کے لیے یا سسٹم کے لیے. تو اس میں نا ویسے میرے خیال میں تو پرنسپل آف لیسٹ جو سا ہے نا پریویلیجز، وہ پوچھنا چاہ رہے تھے وہ شاید، کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا صرف اتنی اسیس دیتے ہیں یوزر اور سسٹم کو جتنی وہ چاہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. باقی اب اللہ جانتے ہیں بہتر کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے. پھر ہائپر وی کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور ورچوئلائزیشن کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو ہائپر وی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ہائپروائزر ہے مائکروسافٹ کا، اس پہ ہم لوگ ورچوئل مشینس کو بناتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں. اور ورچوئلائزیشن خود ایک انسٹانس ہوتا ہے، ایک ریپلیکا ہوتا ہے کسی بھی فزیکل ہارڈ ویئر کا، اور ہم اسے دوسرے کسی ایک رننگ آپریٹنگ سسٹم کے اوپر ہی چلاتے ہیں. اور پھر اے سی ایل کے بارے میں سوال کر رہے تھے. اگر آپ لوگ اے سی ایل کا جواب دو نا تو آپ اس کے اندر ایک اسٹینڈرڈ جو اسٹینڈرڈ ہے نا اس کا نام نہ لینا. اگر آپ لوگ تو آپ پھنس جاؤ گے، کیونکہ انہوں نے پھر فردر اس میں کوشچننگ شروع کر دینی ہے. انہوں نے ہم سے بھی پوچھا تھا، ہم نے بھی جسٹ انہیں بتایا تھا کہ یہ لسٹ آف رولز ہوتے ہیں جو کہ ایسے ڈینائی کرنے کے لیے، یا ہم لوگ سورس ڈیسٹینیشن ایسے الاؤ یا ڈینائی کرنے کے لیے فائلس کو یوز کرتے ہیں. بس اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں بولا، تو انہوں نے فردر کوشچننگ بھی نہیں کی. پھر سرورز کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے. سرورز میں ڈفرینٹ سرورز کا پوچھ رہے تھے. ڈی این ایس کا بھی پوچھ رہے تھے کہ ڈومین نیم کیا ہوتا ہے، کیوں چاہیے ہوتا ہے ہمیں، کیونکہ کیا کرتا کیا ہے یہ. اور ڈی ایچ سی پی کا بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ آٹومیٹیکلی آئی پی سے سائن کرتا ہے، تو وہ جو آٹومیٹیکلی آئی پیز ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ڈائنامک آئی پیز ہوں گے وہ. تو اس کے علاوہ پھر یہاں ڈائنامک آئی پی سے ہی انہوں نے فردر کوشچن نکالا کہ پبلک آئی پی اور پرائیویٹ آئی پی کون سے ہوتے ہیں. تو یہ کوشچن بھی انہوں نے کیا تھا. تو پبلک اور پرائیویٹ جو ان سے آئی پیز ہیں، یہ نا آئی پی ہوتا ہے ایک پرائیویٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کے فزیکل ڈیوائسز کے پاس ہی رہتا ہے، اور پبلک آئی پی جو ہے نا وہ گلوبلی یونیک ہوتا ہے. یعنی
آپ کے گھر میں اگر زیادہ سارے ڈیوائسز ہیں نا اور ایک وائی فائی راؤٹر لگا ہوا ہے تو آپ کے سارے ڈیوائسز کا اپنا آئی پی ہوگا لیکن راؤٹر کا ایک ہی سنگل پبلک آئی پی ہوگا. اور جب بھی آپ ریکویسٹ کرتے ہو نا انٹرنیٹ سے کوئی چیز تو وہ جو وائی فائی راؤٹر ہے نا وہ آپ کے ڈیوائس کا آئی پی بھیجنے کی بجائے اپنا جو پبلک آئی پی ہوتا ہے نا وہ بھیجتا ہے. یعنی کہ وہ آپ کے ڈیوائس کو ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کی آئیڈینٹی کو چھپا لیتا ہے. تو اس طرح سے نا وہ پبلک اور پرائیویٹ آئی پی میں نا تھوڑا ڈفرنس آتا ہے. پھر سب نیٹنگ کا بھی اس میں کنسپٹ پوچھ رہے تھے کہ سب نیٹس کیا ہوتے ہیں کیوں بناتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کیا تھا پورٹس کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ پورٹس کیا ہوتی ہیں. تو یہ لاجیکل چینلس کہہ لیں یا وہ نوڈس کہہ لیں جہاں پر ہم لوگ اٹیچ کرتے ہیں اپنا کوئی بھی نیٹ ورکنگ ڈیوائس. اور پھر راؤٹنگ کا پوچھ رہے تھے راؤٹنگ کیا ہوتی ہے. اور راؤٹنگ میں دو فردر ٹائپس آتی ہیں نا اسٹیٹک اور ڈائنامک جس میں آر آئی پی پروٹوکول آئی جی آر پی یوز ہوتا ہے. تو وہ چیز بھی دیکھ لینی ہے آپ نے. اور ایک کوشچن پرائیویٹ اور پبلک آئی پی کے بارے میں تھا ایک تھا اسٹیٹک اور ڈائنامک آئی پی کے بارے میں. ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ دینا نہیں اسٹیٹک فکسڈ آئی پی کو کہتے ہیں جو کہ میک ایڈریس بھی ہو سکتا ہے. اور ایک ڈائنامک آئی پی ہوتا ہے جو ڈی ایچ سی پی سرور الاٹ کرتا ہے اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے. اور میک ایڈریس کا بھی وہ پوچھ رہے تھے ایک کوشچن اس طرح سے نا وہ گھما کے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا جو سا ڈیوائس ہوتا ہے اس کے ایک تو ہوتا ہے نا آئی پی ایڈریس اور دوسرا ہوتا ہے میک ایڈریس. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی آئیڈینٹیکل ایڈریس ہوتا ہے آپ کے ڈیوائس کا تو وہ یہ کوشچن بھی اندر کر رہے تھے. پھر وی لینس پر آ گئے وی لینس کے اندر سوئچ کا پوچھے تھے یعنی آپ کے پاس سوئچ ہے تو آپ سوئچ کی کنفیگریشن کیسے کرو گے. انہوں نے ایسے ہی کیا کہتے ہیں آپ کے پاس سمجھ لو ایک سوئچ ہے اور سوئچ میں کنفیگریشن کیسے کرو گے اس کی. تو اس کا آنسر جو تھا وہ آپ وی لین کے تھرو دے سکتے تھے کہ اگر ہم کسی سوئچ کو نیٹورک میں یوز کرتے ہیں نا ایک ہی نیٹورک میں تو فار ایگزامپل اگر ہم لوگ اس کے اندر وی لینس بناتے ہیں نا تو ہم اس میں سیکورٹی وغیرہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو پارٹ جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. پھر ایک کوشچن وہ ملٹی پلیکسنگ کے بارے میں بھی پڑھ رہے تھے بول رہے تھے. تو ملٹی پلیکسنگ کا جو سا ہے یہ بھی ایک پروسیس ہے جو کہ ڈیٹا اسٹریمس کو نا کمبائن کرتا ہے یعنی کہ دو ڈفرنٹ چینل سے نا آپ کا ڈیٹا جاتا ہے اور اینڈ پر جا کر نا وہ کٹھا کیسے ہوتا ہے کیسے ارینج ہوتا ہے وہ سارا. اور پیکٹ سوئچنگ کا بھی انہوں نے پوچھا تھا اور پیکٹ سوئچنگ میں بھی یہی آتا تھا کہ کس طرح سے ڈاٹا جو ہے نا وہ اسمال پیکٹس میں ٹرانسفر ہوتا ہے ایک نیٹورک کے اندر اور پھر وہ پیکٹس جو ہیں وہ کس طرح سے ایرر کے بغیر اور ارینجڈ فارم میں پہنچتے ہیں. پھر ملٹی تھریڈنگ کا پوچھ رہے تھے اور ملٹی تھریڈنگ کا وہ اس طرح سے کوشچن کر رہے تھے کہ آپ بتاؤ ملٹی تھریڈنگ کیا ہوتی ہے. جب آنسر دیتے تھے پھر کہتے تھے نہیں بتاؤ ملٹی تھریڈنگ اپلائی کیسی ہوتی ہے یا ملٹی تھریڈنگ بنتی کیسے ہے. تو اس میں وہ ورڈ والا جو ہے نا ایگزامپل آپ اس کو یوز کر سکتے ہو. تو یہ سارے تھے کوشچننگ جو سر کر رہے تھے کافی گھما کے پوچھ رہے تھے. ایک ڈی این ایس سے ریلیٹڈ انہوں نے کوشچن پوچھا تھا اور وہ انہوں نے ایسے پوچھا تھا کہ بتاؤ آپ کا جو سا سرور ہے آپ کے نیٹ ورک کے سارے پیسز اس سرور کو کیسے اسیس کر سکتے ہیں. تو اس کا سمپل سا آنسر نا ڈی این ایس کی کنفیگریشن تھی. اگر آپ اس میں ڈی این ایس کی کنفیگریشن بتاتے نا تو آپ کا یہ کلیریفائی ہو جانا تھا. ٹھیک ہے تو یہی اسی طرح نا وہ کرتے ایسے ہی ہیں جیسے پتا نہیں کون سا اعلیٰ کوشچن کر رہے ہیں لیکن بیسک پیچھے یہی ہوتی ہے.